کریانے کی دکانوں میں سریعام چاقی کی طرح بکتا ہے، میڈیکل اسٹور میں بغیر تعلیم یافتہ شخص جو نشے کی گولیاں اور انجیکشن کی شکل میں زہر کا دھندا کرتا ہے۔ آج کل نوجوان پکنک منانے جاتے ہیں، شراب، بیئر اور سگریٹ کو پکنک کی شان اور ضرورت سمجھ کر اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ بات اکثر مشاہدے میں آئی ہے کہ شادیوں میں موسیقی کی محفل کے دوران شراب نوشی کر کے خود کو بے خود ظاہر کرنا فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ دوستوں کے محفل میں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، کچھ لوگ تناؤ کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں، کچھ لوگ غم بلانے کے لیے نشہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ نشائی کے لیے نشہ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیشن کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے لیے کنویں کھود رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جس نوجوان کو آج اس خوبصورت محفل کی زینت ہونی چاہیے تھی، آج وہ ویران انداز میں خاک بسر ہو کر اپنی تقدیر سے نبرد آزما کر موت کی آغوش میں جانے کا منتظر ہے۔ وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کے سروں پر تیرا سجنے کا خواب دیکھ رہی تھی، آج انہیں گندگی میں لپٹے لڑکڑاتے دیکھ کر خون کی آنسو روتی ہیں۔ معزز حاضرین، اب ہمیں چپ کر روزہ توڑنا ہوگا، اب ہمیں اس زہر کو معاشرے کے رگوں سے نکالنا ہوگا۔ ڈرگ مافیا کے وہ درندے جو ہماری نسلوں کو سودا کر کے پرتعیش زندگی حاصل کرنے کے درد میں ہے، اب ان کا یہ خواب شرمندہ تابع نہیں ہونے والا۔ میں ان حکومتی کارندوں سے یہ پوچھتا ہوں، اتنی تنخواہیں، اتنے ورات اور ہتھیار تمہیں اس لیے دیے جاتے ہیں کہ تم گشت کے بہانے پکنک منانے جاؤ یا پھر منشیات کے اڈوں پر جا کر پستہ وصول کرو؟ جناب علی، بندوق کے نام پر پولیو کے قطرے پلائے جا سکتے ہیں، اسی بندوق سے منشیات کی لعنت کو نہیں روکا جا سکتا؟ دوسری جانب ہمارے نام نہاد سیاستدان اس مسئلے پر مسلسل چشم پوشی کر کے قوم دشمنی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور انہیں صرف چند ووٹوں کی خاطر اپنے منہ پر تالا لگا کر ڈرگ مافیا کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں۔ اب یہ قوم جاگ چکی ہے اور ان ظالموں کو اپنی نسلوں کی بقا کے ساتھ مزید کھلواڑ نہیں کرنے دے گی۔ وقت کا تقاضا ہے، ہم سب کو اس ناسور کے خلاف اعلان جہاد کرنا ہوگا۔ راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے، راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے، وار چاہے ایک بھی ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہار اپنی مان لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہار اپنی مان لے، اسے ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ تکبیر!